اور پھر جب ان کے کانوں میں آواز آئی کسی نبی کی یا نبی کے امتی داعی کی، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، ہمارا تصور شاید یہی ہے کہ صرف انبیاء ہی کی دعوت نہیں، حضور کے اپنے زمانے میں جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی تھی، جیسے ہی کوئی شخص ایمان لاتا تھا فوراً داعی بن جاتا تھا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ایمان اور اپنے ذاتی عمل کے بعد فوراً وصیت شروع کر دو حق کی، تبلیغ شروع کر دو حق کی، حق کا بول بالا کرنے کے لیے۔ یہ لازمی تقاضا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سبق میں کہ یہ 4 لازمی شرائط ہیں، پری ریکویزٹس آف سیلویشن، 4 پری ریکویزٹس آف سیلویشن۔ اور امام راضی کا آج تذکرہ ہوا تھا تو میں دوبارہ انہی کا جملہ سناتا ہوں۔ هذه الآیہ فیہا وعید شدید، یہ آیت جو ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس میں تو بڑی شدید وعید ہے، بأن اللہ تعالی حکم بالخسار، کہ اللہ تعالیٰ نے تو خسارے کا فیصلہ کر دیا، تباہی بربادی کا فیصلہ کر دیا، لجمیع الناس، تمام انسانوں کے لیے، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو ان 4 شرطوں کو پورا کرے، وہی الایمان، پہلے ایمان، دوسرے والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، ودل ذلک، غور سے سنیے، اس سے رہنمائی ملی، دلالت ملی اس بات کی، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار ان 4 چیزوں کے مجموعے پر ہے۔ صرف وہ قانونی ایمان جو ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا، وہ قانونی ایمان پر ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ نجات ہو جائے گی، جب دنیا میں ہمیں مسلمان سمجھا جا رہا ہے تو یقیناً اب آخرت میں بھی مسلمان اور مومن ہی سمجھے جائیں گے، اور جنت میں تو ہماری ریزرویشن موجود ہے پہلے سے۔